الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وعترته وأولاده وذريته وأولياء أمته وأولياء قبلته وأهل سنته وأهل محبته وأهل نصرته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في كلام القديم والعزيز: اهدنا الصراط المستقيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الصلاة درود محمود ہم یہ بے قصاص سے جب علاوہ نہیں رتاوا شفیع روز جزا سید المرسلین کا حضر عاشقی شفاء قلوب المؤمنین بے قصوں کے قص بے سہاروں کے سہارا بے لجوں کے لجپال آقا نامدار. میں کسی عام نبی کی بات نہیں کر رہا. پہلی بات یہ کہ نبی تو عام ہوتا ہی نہیں. نبی تو عام ہوتا ہی نہیں. نبی تو ہوتا ہی خاص ہے. اور ان نبیوں میں جو نبی ہے آپ کی سبحان اللہ نے بتانا ہے جو نبیوں میں نبی ہے. اور ایسا نبی جو آدم کا بھی نبی ہے, شیش کا بھی نبی ہے, ہود کا بھی نبی, لوط کا بھی نبی, ادریس کا بھی نبی, یونس کا بھی نبی. وہ آنے والا کوئی عام نہیں. ابراہیم کا بھی نبی, اسماعیل کا بھی نبی, اسحاق کا بھی نبی, یعقوب کا بھی نبی, سونے یوسف کا بھی نبی, داؤد کا بھی نبی, سلیمان کا بھی نبی, وہ زکریا کا بھی نبی, یحییٰ کا بھی نبی, عزیر کا بھی نبی, موسیٰ کا بھی نبی, ہارون کا بھی نبی, عیسیٰ کا بھی نبی. مزہ نہیں آ گیا؟ اللہ فرماتا ہے نبیوں کا نبی ہے یہ تو میرا بھی نبی ہے. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد آج میں اور آپ محفل ذکر صحابہ اہل بیت رضوان اجمعین میں حاضر ہیں. اور میں بڑا شکر گزار ہوں جناب نقیب پاکستان, نقیب اہل سنت جناب محمد عبدالرحیم غوری قادری صاحب کہ آپ کی وساطت سے کچھ نہ چیز کو آپ کی چہروں کی زیارت ہو رہی ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ بڑی بڑی ملاقاتیں ہیں. کسی کی ملاقات ٹرین میں ہو گئی, کسی کے ایروپلین میں ہو گئی, کسی کی بازار میں ہوئی, کسی کی دکان پہ ہوئی. ہم جیسا ہے کوئی کہ جن کی ملاقات ہو رہی ہے, گھر بھی رب کا ہے, محبوب بھی رب کا ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے. کوئی رشتہ داری کی وجہ سے محبت کرتا ہے, ہم تو رسول اللہ کی وجہ سے محبت کرنے والے ہیں. اور اللہ سعیدی صاحب آپ کی تشریف فرما ہے. مجھ نہ چیز کو حکم کیا گیا نہ حاضر ہوا. دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت آپ کی اور میری حاضری کو قبول اور منظور فرمائے. زیادہ لمبا چوڑا بیان نہیں ہے. پہلی بات میں عرض کر دوں کہ عاشق نہ تھکتا ہے نہ بھاگتا ہے. عاشق نہ تھکتا ہے نہ بھاگتا ہے. اگر عاشق تھکتا ہوتا نا تو بلال مارے نہ کھاتے. اگر عاشق تھکتا تو اویس کرنی اس طرح گلی کوچوں میں یا نبی کے صدائے نہ لگاتے. اگر عاشق تھکتا نا تو پھر حضرت سلمان فارسی 400 سال کا سفر نہ کرتا. عاشق نہ تھکتا ہے نہ بھاگتا ہے بلکہ ہر لمحہ اسے یار کا ذکر ترو تازہ کر دیتا ہے. یہ جسم جو ہے نا, جسم توجہ ہے
تو میں پہلے گزارش کرتا قریب آ جائیں، تشریف لے آئیں، قریب آ جائیں تاکہ بات سننے سنانے میں سمجھانے میں آسانی ہو، قریب آ جائیں۔ بلکہ یہ قربت جو ہے یہ میرے قریب تھوڑی آ رہے ہیں، آپ تو ذکر مصطفیٰ کے قریب آ رہے ہیں۔ اللہ نے بڑی بڑی شانیں عطا کی، اور بات یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العزت نے پوری کائنات میں کسی کو کچھ عطا کیا، کسی کو کچھ عطا کیا، کسی کو شیش دے دیا تو کسی کو ابراہیم دے دیا، کسی کو موسیٰ دیا تو کسی کو عیسیٰ دیا۔ ہم قسمت والے ہیں، ہم قسمت والے ہیں جسے اللہ نے ڈائریکٹ اپنا محبوب ہی عطا کر دیا۔ بس گزارش یہ ہے کہ دل کے کانوں سے میری باتوں کو سنیے گا۔ میرے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ مصطفیٰ کریم کی باتوں کا نشانہ ہوگا مدینہ شریف ہمارا ٹھکانہ ہوگا۔ فرماتے تھے کہ بس پھر جنت میں جانا یہی بہانہ ہوگا۔ دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے سنا کے آپ کو سن کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ جناب آسم قادری صاحب آپ بھی تشریف فرما ہیں، سارے چہرے ایک ایک کا نام لیں تو بڑا وقت گزر جائے گا، لیکن آپ کو سب کو میرے آقا آپ کو بھی جانتے ہیں، آپ کے بڑوں کو بھی جانتے ہیں، میرے نبی سب کو جانتے ہیں۔ یہاں کوئی پن بلائے کسی کی شادی میں نہیں جاتا تو میرے نبی کے صحابہ کے ذکر میں کیسے آ جائے؟ آپ بلائے بیٹھے ہیں تو یہ ساری کی ساری محفل پاک جو ہے ذکر صحابہ ہو، ذکر اہل بیت ہو، یہ بخشش کا ذریعہ ہوا کرتی ہے، اور بالخصوص یہ تو احسان کی جا رہی ہے، ثواب جو ہے وہ احسان کیا جا رہا ہے، جو کہ بڑے مشہور و معروف بڑے پیارے نعت خان ہیں محمد حلیم صاحب، ان کے والد محترم کے لیے اللہ پاک ان کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے۔ حبیب رحمانی صاحب، یہ جو دنیا سے جانا ہے نا، کون کہتا ہے جانا ہے؟ یہ تو ملاقات ہے مصطفیٰ سے۔ اگر اسی موضوع کی طرف چلا جائے تو بات بڑی لمبی ہوگی۔ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم۔ اب آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ ہم نے مولانا کو موضوع کچھ دیا ہے، آیت کوئی پڑھ دی ہے، میں نے کہا یہی تو مسئلہ ہے نا کہ ہم قرآن عظیم کے زیر زبر پیش کو غور سے پڑھتے نہیں۔ قرآن کی زیر بھی تمہیں ہر مسئلہ بتائے گی، قرآن کی پیش بھی تمہیں ہر مسئلہ بتائے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اس کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، او مائی لارڈ شو اس رائٹ پاتھ، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ کسی نے کہا کچھ، کسی نے کچھ، کسی نے کچھ، اور ایک ترجمہ ہوا اے اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا۔ بہتوں نے بہت ترجمے کیے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ ہے سورہ فاتحہ کی، کس کی؟ سورہ فاتحہ کی، اور سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے جس میں جو پڑھنے والا ہے اسے پتہ ہوگا کہاں پڑھی جاتی ہے، نہیں تو کئی بندے ہیں کسی کے مرنے بھی پڑھتے ہیں۔ گزارش یہ ہے نماز پڑھیں تاکہ پتہ چلے ہمارا رب ہم سے کیا فرما رہا ہے اور ہم نے اپنے رب سے کیا بات کرنی ہے۔ یہ کس سورہ میں ہے؟ سورہ فاتحہ میں۔ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اس وقت تک نماز نہیں جب تک اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ لیکن بات یہ ہے، مسئلہ سن لیں، اکیلے امام کے پیچھے کھڑے ہیں تو امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے۔ غور سے مسئلے کو سمجھ لیجیے۔ فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اس وقت تک نماز نہیں جب تک نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے، اور اس وقت تک سورہ فاتحہ مکمل نہیں ہوتی جب تک سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم نہ پڑھا جائے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اب بندہ گھر بار چھوڑ کے، دکان چھوڑ کے، ماں باپ چھوڑ کے، بہن بھائی چھوڑ کے، اولاد چھوڑ کے، لاکھوں کا کاروبار تھا، وہ کسی باس کے پاس بیٹھا تھا، لیکن مسجد سے آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر، دکان کو بند کیا، ماں باپ کو چھوڑا، بہن بھائیوں کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، دکانداروں کو چھوڑا، یاروں کو چھوڑا، اللہ کے گھر کی طرف آ گیا، آ کے وضو کیا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا۔ اب اس نے نماز
کر دی. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب آگے کیا کہہ رہا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا. اب بندہ عرض کرتا ہے مولا یہ کیا بات ہوئی؟ ساری کائنات میں جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے سارے تیرا راستہ بتانے آئے. کہا اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ یہی راستہ ہے. سارے کھڑے ہو گئے. اب میں نے سب کچھ چھوڑا تیری بارگاہ میں آ گیا اور پھر بھی کہتا ہے کہ مجھ سے سیدھا راستہ مانگ. کیا اس کے علاوہ بھی کوئی اور راستہ ہے؟ جس کو سمجھ آئیے گا نماز کے. اب بندہ سب کچھ چھوڑ کے تو آ گیا. لاکھ روپے کی ڈیل ہو رہی تھی. کہا لاکھ پیچھے ہو جا پہلے میرا رب ہے. سب کو چھوڑ دیا.